جو ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان بخشش پھول برساتا ہوا آیا۔ افغانستان کی دھرتی پر انسانیت کا خون پانی کی طرح بہانے والا کون ہے؟ غریب بچوں کو مروانے والا کون ہے؟ یتیموں کی دنیا اجاڑ دینے والا کون ہے؟ بچیوں کی عزت و آبرو لٹوانے والا کون ہے؟ ابو غریب جیل میں انسانیت کو پامال کرنے والا کون ہے؟ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا کون ہے؟ انسانیت کا سر شرم سے جھکانے والا کون ہے؟ ایک جملے میں اگر ان تمام بیہودہ حرکتوں کو مرکب کر کے نام دے دیا جائے تو وہ صرف امریکہ بنے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ حضرات گرامی، رہ گئے دوسرے مسٹر بلیئر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتنکواد مٹائیں گے، تو ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم ہندوستان کی دھرتی پہ رہنے والے مسلمان ہیں، ہم اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے مسلمان ہیں، ہم سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے پھانسی پہ کہنے والے مسلمان ہیں، ہم اسیر مالٹا بن کر ہندوستان کی آزادی کے لیے تڑپنے والے مسلمان ہیں، ہم علامہ فضل حق خیر آبادی بن کر انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دے کر کالا پانی کی سزا کاٹنے والے مسلمان ہیں۔ 18,000 علماء اسلام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ میں اس امریکہ کے پٹھو برطانیہ کے وزیر اعظم سے آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، تم کہتے ہو آتنکواد مٹاؤ گے، ہندوستان پہ 150 سالہ تمہارے باپ دادا کا آتنکواد کیا ہندوستان بھول جائے گا؟ تن کے گورے من کے کالو، تم نے ہماری زمین کو غلام بنایا، تم نے ہندو مسلمان کو غلام بنایا، تم نے اس ملک کے سکھوں کو غلام بنایا، تم نے اس ملک کی ماؤں اور بہنوں کو غلام بنایا، اور 150 سال تک تم نے وہ آتنکوادی بم برسائے ہیں اس دھرتی پر، وہ آتنکوادی گولیاں برسائی ہیں اس دھرتی پر کہ تمہارا ظلم ہندوستان کبھی بھول نہیں سکتا۔ تم نے ہمارے سوتنترتا سینانیوں کو آتنکوادی کہا تھا، تم نے ہمارے مجاہدین آزادی کو ٹیررسٹ کہا تھا۔ انگریزوں کی مثل عدالت کی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، انگریز عدالتوں کے فیصلے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کی جیل میں پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ انگریز کہہ رہا تھا اشفاق اللہ خان آتنکوادی ہیں۔ رام پرساد بسمل کو گورکھپور میں صلیب کے پھندے پہ کیوں لٹکا دیا گیا تھا؟ انگریزی حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ آتنکوادی ہیں۔ چندر شیکھر جیسے سوتنترتا سینانی کو تم نے آتنکوادی کہا تھا، ادھم سنگھ کو تم نے آتنکوادی کہا تھا، مولانا حسرت موہانی کو تم نے آتنکوادی کہا تھا، محمد علی جوہر کو تم نے آتنکوادی کہا تھا۔ تو اگر تمہارے آتنکواد کی تعریف ہندوستانی انسان تسلیم کر لے تو اس کے تو جتنے ہیرو ہیں سب زیرو ہو جائیں گے۔ ہمارا کوئی سوتنترتا سینانی پھر سوتنترتا سینانی نہیں ہوگا، آتنکوادی کہلائے گا۔ تو کیا ہم تمہارے اس آتنکوادی جملے کے بھرم میں آ کر آتنکواد کی صحیح ویاخیا کرنا چھوڑ دیں؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرات کہ یہ جو امریکہ اور یورپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو ورغلا کر اور اپنے دام فریب میں رکھ کر اسلام کے خلاف بدنامیوں کا فٹ بال اچھالا ہے، ضروری ہے کہ امریکہ اور یورپ کے چہرے سے وہ جھوٹی نقاب ہٹا کر ان کا دہشت گردانہ چہرہ دنیا کے سامنے رکھا جائے تاکہ دنیا سچ میں اور جھوٹ میں امتیاز برپا کر سکے۔ اسلام نے جہاد کا جو نعرہ دیا یہ بھی اسلام کا نظام رحمت تھا، جس نے جہاد کا فلسفہ دے کر آتنکواد کی جڑ کمر سے اکھاڑ دیا۔ آتنکت کرنے کا نام آتنکواد ہے، پازیٹیو وے میں جدوجہد کرنے کا نام جہاد ہے۔ خدا کا حق چھیننے والوں کے خلاف جدوجہد کرنا یہ جہاد ہے، انسانیت کا حق چھیننے والے کے خلاف جدوجہد کرنا یہ جہاد ہے، جہالت کی برائی مٹانے کے لیے علم کے لیے کوشش کرنا یہ بھی جہاد ہے، انسانیت کو اچھی راہ پہ لگانے کے لیے برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ اسلام کا یہ وہ پاک اور پوتر نظریہ ہے جو رحمت للعالمین کے ذریعے اس دنیا انسانیت کو ملا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں سے کہا کہ اے لوگو، اس دنیا کو خدا کی دنیا ہے، امن سے اس کو بھر دو، اور امن اسی وقت استھاپت ہو سکتا ہے، امن اور شانتی کا چہرہ اسی وقت دنیاوی سماج دیکھ سکتا ہے جب ظلم کا خاتمہ ہو جائے، جب حقدار کا حق ایمانداری سے اس کو دے دیا جائے۔ جب تک حقدار کا حق ایمانداری سے نہیں دیا جائے گا تب تک اس دنیا میں پرسکون فضاؤں کو دیکھتے ہوئے انسان کی آنکھیں للچاتی رہیں گی۔ جب تک حقدار کا حق نہیں دے دیا جائے گا تب تک انسانیت اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ آئیے پیغمبر رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو دیکھتے چلیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کے سردار قبائل کے ہاں جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، جو دیہاتوں میں لے جا کر ان بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہی عمل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے دادا عبد المطلب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مقدس ماں حضرت آمنہ کی آغوش سے لے کر ایک دائی کے حوالے کیا کہ وہ دودھ پلائے۔ اس دائی کا نام حلیمہ تھا۔ عبداللہ کے لال جو ابدیت کے خمیر سے ظاہر ہوئے تھے، آمنہ کے للن جو امن و شانتی کا مظہر بن کر ابھرے تھے، حلیمہ کے نور نظر جو حلم و سعادت کا پیکر بن کر مسکرا رہے تھے، ان کی جیونی کا پہلا عمل، ان کی زندگی کا پہلا کیریکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے، اسی کی روشنی میں اسلام جیسے پرامن مذہب اور دین کا رخ متعین کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور تاریخ بھی اس دور کی ہے جو دور کسی فرضی جنم بھومی کی تاریخ کے لیے لڑائی نہیں کرتا۔ تاریخ اس دور کی ہے جس زمانے میں اتہاس کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا تھا۔ تاریخ کا فکری کیمرہ انسان کی ایک ایک حرکت و نقل کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا۔ 1400 برس پہلے لکھنے پڑھنے کا زمانہ تھا، 1400 برس پہلے اتہاس کو کاغذ پہ لانے کا زمانہ تھا۔ ایسے عالم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں، دنیا کے لوگ سماجی انصاف کا نعرہ کب دیتے ہیں؟ جب جوان ہو جاتے ہیں تب دیتے ہیں۔ دنیا کے لوگ سوشل